لیکن یاد رکھیں جن بدبختوں کے حصے میں بدبختی آئی ہے، آپ اندازہ کریں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، آپ کے بعد اعتراض کرنے والے پیدا ہوئے، تا قیامت آقا مولا کے مخالفین پیدا ہوتے رہیں گے، تذکرے ان کے چاہے جتنے ہوں لیکن مخالفین پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن مخالفوں کی نہ کوئی ان کی قد کاٹ ہے، نہ کوئی ان کو اعتراض کی کوئی بھوکت ہوتی ہے۔ ابھی چند دن پہلے ایک مولوی صاحب نے کہا تھا النبی الامی کا مفہوم بیان کرتے اس نے یہ کہا کہ معاذ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، ٹھیک ہے جی، اور بے ادبو سرکار کی بارگاہ میں الفاظ کا چناؤ کیسا ہونا چاہیے؟ سرکار کی بارگاہ میں الفاظ کا چناؤ کیسا ہونا چاہیے؟ اگرچہ امی کا مطلب ہے یہی ہے، دیکھا جائے کہ آقا مولا مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم امی کا مطلب اگرچہ یہی ہے کہ آقا مولا بظاہراً کسی سے پڑھے نہیں ہیں، مطلب یہ نہیں ہے کہ نہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، یوں تھے تو یا تھے۔ اے بدبختوں، سرکار کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے تو ادب کا مقام ہے، ادب کے الفاظ ہو۔ نبی الامی کا معنی کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے؟ آپ اٹھائیں صحابہ علیہ رضوان کے اقوال کو، صحابہ کی محبتوں کو اٹھائیں، تابعین کی محبتوں کو اٹھائیں، مفسرین کی محبتوں کو اٹھائیں، عاشقان مصطفیٰ کے آپ نظریات پڑھ کے دیکھیں نبی الامی کا معنی کیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں۔ تفسیر روح البیان اٹھا کر دیکھیں، آپ مستند تفسیر اٹھا کر دیکھیں، نبی الامی کا معنی یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب بظاہر کسی سے پڑھے نہیں ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوتے ہیں، ولادت باسعادت ہوتی ہے، اس وقت کی فضا میں نہ کوئی مدرسہ تھا، نہ کوئی ایسا بڑا عالم تھا، نہ کوئی ایسا بڑا فقیہ تھا، نہ کوئی ایسا بڑا مفسر تھا کہ اس سرکار کو پڑھائے۔ پتا چلا سرکار اعظم سے بڑا پڑھا لکھا تھا وہ نہیں، اس لیے رب نے آپ کو ایسا بنایا ہے۔ فرمایا الرحمن علم القرآن، وہ رحمان جس نے رب نے اپنے حبیب کو قرآن کی تعلیم دی ہے، سارے علوم رب نے اپنے محبوب کے سینے میں اتار دیے ہیں۔ اور یہ مانا کرنا کہ پڑھنا لکھنا جانتے نہیں تھے، یہ کیسی سی حالت ہے، یہ کیسی بدبختی ہے۔ اعتراض کیا گیا، تعقب بھی کیا گیا، لیکن میں پڑھ رہا تھا، ہم ان کے گھر سے انہی کو جواب دیتے ہیں۔ انہی کے ایک مولوی جن کا نام ہے منظور الحق، کیا نام ہے؟ منظور الحق، یہ انہی کے مسلک کے ہیں، آپ بات سمجھ گئے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولوی منظور الحق 1985 میں مرا ہے، کبیر والا کا بہت بڑا عالم دین تھا اپنے مسلک میں، شیخ الحدیث والتفسیر، فقیہ اعظم، امام السربند، یہ وہ کہتے تھے۔ اس نے مدارس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے شرح تہذیب، منطق پہ شرح تہذیب کی اس نے بات سنیے کہ بڑی مزے کی بات ہے، توجہ ہے آپ کی سارے سبحان اللہ۔ اس نے شرح تہذیب کتاب لکھی، بلکہ شرح تہذیب کی شرح اردو میں لکھی، جس کا نام تھا سراج التہذیب۔ میں بھی ڈاؤن لوڈ کر لیتا، میرے پاس شاید نیٹ کا مسئلہ تھا۔ سراج التہذیب، سراج التہذیب میں مولوی منظور الحق کا جو بولتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا دادا جب پیدا ہونے لگا تو ان کے ابا نے میری دادی کو لے جا کر، ان کا پیر خانہ تھا، ان کے پیر خانے ہوں تو ٹھیک ہے، ہمارے پیر خانے ہوں تو اور مسئلہ ہوتا ہے۔ آج تسی جاؤ پیر خانے تو ہور رنگ ہے، جو ساڑھے جاؤ تو پھر ہور رنگ ہوتا ہے۔ یہ کیسی تفریق ہے اور منافقوں، یہ کیسی تفریق ہے؟ خانقاہ سراجیہ ان کا پیر تھا مولوی عبداللہ، وہ کہتے ہیں کہ میرا دادا جب پیدا ہونے لگا، میری دادی کو وہ لے کر اپنے پیر کے پاس گئے اور کہتے ہیں کہ حضرت دعا کریں یہ خیریت سے پیدا ہو جائے، دعا کر دیں۔ اب بات سننے بھی ہے، کہتے ہیں کہ پیر صاحب نے دعا کی ہے، ہاتھ اٹھائے،
اور جب ہاتھ اٹھا کر دعا ختم کرتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ جو بچہ پیدا ہوگا نا جی، یہ بہت بڑا عالم بنے گا، بہت بڑا فقیہ بنے گا، بہت بڑا مفتی بنے گا، بہت بڑا محدث بنے گا، بہت بڑا مدرس بنے گا. یہ ایسے تعریفیں وہ کرنے لگا اور کہتا ہے کہ یاد رکھنا اس کی نشانی یہ ہے جب یہ پیدا ہوگا نا اس کے بائیں پنڈلی پر تیل کا نشان ہوگا. میں نے کہا مولوی صاحب بات سمجھ آ گئی ہے، مدرسہ تیرا ہو، کتاب تیری ہو، پیر تیرا ہو، تیرے پیر کا ادارہ ہو، آپ کا سراجیہ ہو، اور وہ کہے کہ ابھی بچہ پیٹ میں ہے اور وہ دعا کرے اور بتا دے بڑا عالم بنے گا، مفتی بنے گا، حتیٰ کہ یہاں تک بتا دے کہ جب پیدا ہوگا اس کی دائیں پنڈلی پر تیل کا نشان ہوگا. میں نے کہا تیرے پیر کا یہ کمال ہے، محمد علی کا کیا کمال ہے. زندہ تیرے پیر موت پڑے تیرا پیر خبر دے اور ہمارے نبی کو رب نے بنایا ہو، النبی الامی کا لقب دیا ہو، اور تم نبی امی کے بارے میں کہے کہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے پر پڑھتا. نبی کی شان میں کیسی کلمات تو نے کہے. اللہ اکبر کبیرہ. بندہ ازلی بدبخت نہ ہونا یقین کریں، تقدیر میں اگر ازلی بدبخت نہیں لکھا ہوا تو انسان کی قسمت جا جاتی ہے، اس کو ہدایت مل جاتی ہے. جب ازلی بدبخت ہو پھر ایسے کلمات، ایسی بدبختیاں، ایسی کلمات زبان سے نکلتے رہتے ہیں، ایسی گستاخیاں ہوتی رہتی ہیں. کتنی بار وہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، وہ بیٹھ کر کتنی مرتبہ بے وقوفیاں نکال گیا جی، اور ہمارے سنتے جی بلے بلے جی علامہ صاحب بیان کر رہے ہیں. کیا خاک علامہ صاحب بیان کر رہے ہیں جی؟ ہمارے آقا مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں ہے. سارے رب نے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ پاک نے اپنے حبیب کو مبعوث فرمایا، مبعوث فرما کر آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آ رہی ہے؟ ایک بار کم کر دیں اللہ سے سمجھ نہیں آ رہی. سارے درود پاک پڑھی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ گلا بھی خراب ہے لیکن کوشش کروں گا. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ پاک نے اب ٹھیک ہے بس یہ رکھیے گا. اللہ پاک نے نبی اسلام کو مبعوث فرمایا اور مبعوث فرما کے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ مومنوں پر اللہ پاک نے احسان فرمایا. مننا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ احسان فرمایا. اچھا احسان فرمایا، اے باری تعالیٰ احسان کیوں فرمایا ہے؟